پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ ایک لفظ ہے انقلاب، لیکن انقلاب جان لیجئے، انقلاب روس کا بھی تھا، انقلاب فرانس کا بھی تھا، انقلاب ابھی ایران کا بھی ہوا، انقلاب اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل انقلاب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے۔ اور دو باتیں پہلے نوٹ کر لیجئے انقلاب محمدی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو حضور نے برپا کیا۔ دیکھیے، فرانس کے انقلاب میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا تھا ملک کا، اور کچھ نہیں بدلا، نہ اخلاق، نہ مذہب، نہ دین، نہ کچھ اور، نہ معاشی، وہی جاگیرداری سب چلتی رہی۔ روس کے انقلاب سے صرف معاشی ڈھانچہ بدلا، باقی سب کچھ وہی تھا، وہی عیسائی کے عیسائی، وہی کرسچین ہیں، کیتھولکس ہیں، یہ پروٹسٹنٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہے، معاشرہ وہی ہے، صرف معاشی۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں ہر شے بدل گئی، عقائد بدل گئے، خیالات بدل گئے، نظریات بدل گئے، اخلاق بدل گئے، کردار بدل گئے، معیشت بدل گئی، معاشرت بدل گئی، سیاست بدل گئی۔ ایک قوم جس کے اندر گنتی کے لوگ تھے پڑھے لکھے، وہ جدید علوم کی موجد بن گئی، دنیا کی معلم بن گئی۔ وہ قوم جس کا حال یہ تھا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اس کا حال یہ ہوا کہ نماز بھی پڑھ رہے تو ایک امام کی کوشن کے اوپر حرکت کر رہے ہیں۔ یہ منظم جماعت، عبادت جس کو کہتے ہیں خالص انفرادی مسئلہ عبادت نہیں، با جماعت ایک امام اللہ اکبر کہتا ہے، اور چاہے 50,000 پیچھے نمازی ہو، اس وقت وہ حرکت کرے گا، اور اگر امام سے پہلے سر اٹھا لیا تو نماز ختم ہو گئی۔ یہ ڈسپلن۔ تو ایک ہماگیر انقلاب، ٹوٹل ریولوشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ اور نمبر 2 یہ کہ یہ انقلاب اس اعتبار سے بھی یونیک ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، بے نظیر بھٹو نہیں، بے نظیر انقلاب ہے، کہ باقی تمام انقلابوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگوں نے فکر دیا، سوچ دی، اور وہ صرف مفکرین تھے، میدان کے آدمی نہیں تھے۔ کسی اور شخص نے اس فکر کو لیا اور انقلاب برپا کیا۔ والٹیئر اور روسو جیسے مفکرین مصنفین تھے جنہوں نے فکر پیدا کیا، انقلاب کے اندر عملاً ان کا کوئی دخل نہیں۔ مارکس اور اینجلز نے فلسفہ لکھا اور انقلاب آیا لینن کے ذریعے سے روس میں۔ جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فرد واحد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، ایک شخص واحد کھڑا ہو کر دعوت دے رہا ہے، اور 20 برس کے اندر وہی فرد واحد ہے جس نے گلیوں میں تبلیغ بھی کی ہے، جس نے میلوں میں تبلیغ بھی کی ہے، گھروں پر جا کر دستک دے کر بھی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو، رشتہ داروں کو کھانے پر بلا کر بھی تبلیغ کی ہے، پھر وہی ہے جس نے کہ میدان جنگ میں قیادت کی ہے۔ آپ کو کوئی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ مبلغ تو تھے، حضرت یحییٰ مبلغ تو تھے، لیکن کہیں میدان جنگ میں بھی نظر آئے وہ مبلغ، داعی، مربی، مزکی، اور اس کے ساتھ سپہ سالار۔ وہی پھر جو مملکت بنی ہے تو اس کے صدر کون ہیں، وہاں کے قاضی القضات کون ہیں، اور ایک طرف قاضی القضات بھی ہیں اور صدر ریاست بھی ہیں اور مسجد نبوی کے امام بھی ہیں۔ آج کہاں نظر آئے گا؟ لہذا جان لیجئے کہ ماڈل بھی ہمارے پاس ایک ہی ہے، اور اس سے بہتر اور کامل ماڈل ممکن نہیں ہے۔ پوری تاریخ انسانی چھان جائیے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس ماڈل سے نگاہیں ہٹا کر کسی اور ماڈل کے اوپر اپنی نگاہوں کو جما لیا ہے۔ یہ محرومی ہے ہماری۔